بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اچھا, دا فنی پارٹ از کہ میں ابھی آئی واز ٹیکنگ شاور, تو مجھے جو ٹاپک یاد آیا تھا اس وقت وہ میں کمپلیٹلی بھول چکا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب جو اس ٹاپک کے سمجھ لیں آف شوٹس ہیں یا جو اس کی چند وہ کیا اس کو کہتے ہیں فیکٹرز ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جو اس مین ٹاپک کے مطلب ضمن میں نے عرض کرنے تھے, جو باتیں عرض کرنی تھی وہ باتیں جو ہیں میں آپ سے ابھی وہ عرض کر رہا ہوں. مین ٹاپک میں بھول گیا ہوں, پھر اگر مجھے یاد آیا تو میں دوبارہ کر لوں گا انشاءاللہ. اور اس ویڈیو کا آپ سارٹ آف ایک میری اپ کمنگ ویڈیوز کا ایک طرح سے ٹریلر بھی کہہ سکتے ہیں, جو میں ان ٹاپکس پہ علیحدہ سے بھی ویڈیوز کروں گا, کیونکہ یہ بہت ہی سیر حاصل اور وہ کیا کہتے ہیں غور طلب قسم کے ٹاپکس ہیں, کافی لمبے چوڑے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر مطلب ون ویڈیو میں ان کے ساتھ مطلب انصاف نہیں ہو سکتا, اینڈ ون ویڈیو ول ناٹ بی انف ٹو ڈو جسٹس ود دیز ٹاپکس. ٹھیک ہے, ایک تو میں کچھ میجر ایک ہے انڈیا کا ایک بغیرت قسم کا جو بک بک کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب فالتو میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے جو ہے نا چند معصوم لوگوں کو مروانے کے, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ان سے کچھ ہونا ہوتا نا تو وہ اپنے یہ کسان آندولن کو روک لیتے بھائی, یہ اپنے ان سکھوں کو روک لیتے جنہوں نے خالستان کا جھنڈا جو ہے نا آپ کے لال قلعے پہ لہرا دیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نقطۂ آغاز ہے خالستان موومنٹ کا. اب یہ خالستان موومنٹ اپنے منطقی انجام کو انشاءاللہ پہنچے گی, اور اس موقع پر میں گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کو ببانگ دولت کھلا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو سپورٹ دس موومنٹ. آپ کو کوئی شرمانا نہیں چاہیے, آپ کو کوئی گھبرانا نہیں چاہیے, آپ اس کو سپورٹ کریں. جس طریقے سے ابھی یہ بغیرت یہ چائے والا وہاں پہ ڈھاکہ میں جا کے بکواس کر رہا ہے سینہ ٹھوک کے کہ ہم نے 71 میں خود اس کے اندر لڑا ہوں, 20-22 سال کا تھا میں, اور مجھے کتنے عرصہ جو ہے نا جیل بھگتنی پڑی وغیرہ وغیرہ بکواس کی اس نے. اس تمام کے باوجود بھی یار آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اس تمام بکواس ہے وہ تو ہمیں پہلے بھی معلوم تھا, لیکن اب وہ اپنی زبان سے صرف اور صرف کس چیز کے لیے کہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ سے گیم نکلتا جا رہا ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ظلم کی جو ہے نا ایک انتہا ہوتی ہے, اور ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ ایک رائٹنگ آن دا وال ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے, اور یہ حقیقت ہے, ایک اٹل حقیقت ہے, پتھر پہ لکیر اس کو کہہ لیں آپ. یہ ازل سے ابد تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ, کہ ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ہر رات کے بعد ایک روشن دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیم از دا کیس ظلم اندھیرا ہے اور دن جو ہے وہ روشنی ہے اور انصاف وغیرہ سب. تو یہ وہ چیز ہو رہی ہے کہ بھائی اب ان کے جو ہے نا ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ بنگالیوں کو اب یہ بالکل بھی کنونس نہیں کر پا رہے. آپ دیکھ لیں وہاں پر ہاں ایک تو یہ ٹاپک دیکھو, اسے بنگالیوں سے مجھے یاد آیا جو غالباً اس کا مین وہ بھی ہے. تو بنگالی لوگوں کو بھی میں ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, میں اس لیے بیچ میں بات کاٹ کے اس طرف سوئچ کر رہا ہوں کہ میں بھول جاتا ہوں اکثر, میرا انسکرپٹڈ وہ ہوتا ہے ٹاپک ہوتا ہے ان ایڈیٹڈ, تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں ان بنگالیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو کہ اینٹی پاکستان ہے, جو کہ 71 کی وار کو پاکستان سے لبریشن مانتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان سے آپ کی لبریشن نہیں ہوئی, آپ کی سیپریشن ہوئی ہے, لیکن خیر ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو بچپن سے ظاہری سی بات ہے انڈوکٹرینیٹ کیا گیا ہے, ان کو اسکولوں میں وہ مغلظات اور وہ بکواسیات پڑھائی گئی کہ ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں تو یہی چیز ہوگی نا. ان کو وہ جو ہے نا وار میموریل دکھائے جاتے ہیں, ان کو یہ بھی ذہن میں بھرا گیا ہے کہ وار بیبیز جو 71 کے اندر جو ہے وہ ریپس ہوئے تھے, اس کے بدلے میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو کینیڈا نے اور فلاں جو ہے نا وہ گود لیا ہوا ہے, فلانا ڈمکانا, اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آپ کو ملیں گی. اور اینٹی پاکستان لابی انڈیا زندہ باد آپ کے سامنے موجود ہے, وہ تو اس چیز میں پیش ہے. ابھی پچھلے دنوں ملیشیا میں ہمارا جہاز روک لیا, اس کے پیچھے بھی جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ جو فرم تھی جس نے ہمارے پر دعویٰ کیا تھا پیسوں کے نہ پے کرنے کا, وہ انڈین تھے. یہ ہے وہ بےغیرتی جو یہ لوگ ساری دنیا میں کرتے صرف اور صرف پاکستان. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ ہمارے اوپر اتنی انرجی کیوں ویسٹ کر رہے ہیں, کیوں اتنے آبسیسڈ ہیں یار, کیوں اتنے آبسیسڈ ہیں, کہاں وہ کہاں ہم, ہمارا کیا مقابلہ ہے ان کے ساتھ. ہمارا جو ہے نا ہم ہر چیز میں انڈیا کے 1/5 اور 1/6 ہیں, چاہے وہ اکانومی ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ رقبت جغرافی ہے یا پاپولیشن ڈیموگرافی, مطلب کسی بھی سینس میں لے لیں ہم انڈیا سے 1/5 1/6 اس طرح کا ریشو ہمارا بنتا ہے. تو کیوں بھائی آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو, اور اسٹل وی آر گیونگ یو بلڈی نوز. آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یار, اور پھر آپ بڑے سینہ ٹھوک کے بولتے ہو جی ہم نے تو جنگ جیت دی. بھائی جنگ ابھی ختم ہوئی کہاں ہے, وی آر اسٹل ان اے اسٹیٹ آف وار. جنگ تو ختم نہیں ہوئی, کبھی ہمارا داؤ چل جاتا ہے, کبھی آپ کا داؤ چلتا ہے. آپ جو ہے نا سازشوں کے ذریعے سے داؤ چلاتے ہو, ہم سیدھا آ کے آپ کو مارتے ہیں. ابھی 27 فروری کو دیکھ لیں آپ, یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں, کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں
چھپ چھپا کے آ کے ایک بزدلانہ حملہ کیا اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیے بغیر ایسی ہی پیلوڈ گرا کے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ دعوت دے کر براڈ ڈے لائٹ میں ہم نے آپ کو چیلنج کر کے، ایک چیلنج فائٹ کے طور پر ہم آپ کے اوپر آئے اور ہم نے براڈ ڈے لائٹ کے اندر آپ کے اندر گھس کے آپ کو مارا ہے. اور پھر اتنا ہم نے آپ کو بلائنڈ کر دیا تھا کہ آپ کے پائلٹوں کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ کی کمیونیکیشن کمپلیٹ بلاک ہو چکی تھی، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم واٹ ایور جو بھی کریں. یہ آپ تسلیم کر لو کہ آپ پاکستان جیسے چھوٹے ملک سے تم لوگ جو ہے نا پیچھے ہو، صدیوں پیچھے ہو تم لوگ ابھی بھی. اتنا بجٹ استعمال کرنے کا تم لوگوں نے کیا فائدہ اٹھا لیا بھائی؟ 70-80 بلین ڈالر کا تم لوگوں کا ملٹری بجٹ ہے، ہمارا تو 10 بلین بھی نہیں ہے. اس کے اندر ہم آپ کو بلڈی نوز دے رہے ہیں ہر دفعہ، اور ہم آپ کو آؤٹ سمارٹ کر رہے ہیں. ہمیشہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہم آپ کو دیتے ہیں. آصف غفور نے کیا کہا تھا کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سرپرائز اس بٹ وی ول بی ایبل ٹو سرپرائز یو. اور پھر اگلے دن when everything was in the state of war، جب آپ لوگ پوری طرح تیار تھے کہ پاکستان کسی بھی ٹائم پہ حملہ کر سکتا ہے. نارملی اس طرح کی سچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بہانہ کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں آپ کے خلاف، تاکہ دشمن ٹینشن میں رہے، اور وہ پھر ہفتہ مہینہ 10 مہینے کے بعد جا کے کوئی اٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ دشمن مستقل ٹینشن میں رہے. لیکن اس کے باوجود آپ جرت، اس کو دس از کالڈ بریوری. جو تم لوگ کرتے ہو وہ بریوری نہیں ہے، وہ سیویجری ہے، وہ سفاکیت ہے. سفاکیت میں اور بہادری میں فرق ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ہے بریوری کہ ہم نے آپ کو باقاعدہ اعلان کر کے آپ کو بتا دیا کہ ہم آپ کو آئیں گے اور آپ کو ماریں گے. اور ہم نے پھر بھی اتنا بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے آپ کے جو وہ کیمپس تھے جہاں پہ آپ کا آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، ہم نے اس کو ٹارگٹ نہیں کہ ہم اس کے برابر میں بام گرائے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری پریزنس ہے یہاں پر، ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں. اور پھر آپ ہمیں ہمارے ایم ریم جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہے اس کا ریکیج دکھا رہے ہو. بھائی جب ایم ریم کا ریکیج ہے تو باقی F-16 کا ریکیج بھی دکھا دو نا، وہ کہاں ہے؟ اور وہ ایم ریم کا ریکیج کس سلسلے میں آپ کی طرف آیا تھا؟ وہ کہ ہم نے ہوا میں ایسی تیر چلا دیا تھا؟ وہ تمہارے Su-30 کی جو ہے پچھواڑ میں ہم نے مارا تھا. اور وہ Su-30 جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، آن جہانی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ ماننے سے بھی انکاری ہو. اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اتنے بھوکلا گئے، اتنے حواس باختہ ہو گئے کہ اپنے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا دیا. یعنی تم لوگ اتنے اندھے ہو چکے تھے اس وقت انتقام کی آگ میں، کہتے نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو اتنا تم لوگ اندھے ہو چکے تھے کہ تم لوگوں نے اپنے اس سکور کو ایکول کرنے کے لیے جو ہم نے تمہارا جو ہے نا مطلب بینڈ بجا دیا دن رات کی روشنی میں، وہ ہم نے آپ کو جو ہے اس کو برابر کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا دیا. آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہیلی کاپٹر ہمارا ہے یا دشمن کا ہے. فرینڈ اینڈ فو کے اندر آپ فرق نہیں کر سکے. اور پھر آپ کا پرائم منسٹر چائے بناتے بناتے آ کے ایویشن ایکسپرٹ بن کے بول رہا ہے کہ وہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ بھائی بادلوں کے پیچھے سے ہم اٹیک کر لیں گے. خدا کے بندے کیا بکواس کر رہے ہو یار؟ جاؤ جا کے کہیں جا کے گائے کا متر پیو، گائے کا گوبر کھاؤ. تمہارا کیا کام ان چیزوں سے بھائی؟ اپنے چائے بناؤ، چائے کے کپ بناؤ وچ یو آر گڈ ایٹ. تم لوگوں کو کیا مقصد ہے کہ کسی انٹیلیجنس کی باتیں کرو یار؟ اور ٹینشن تو اس کو کہتے جو ہم نے تم لوگوں کو ٹینشن دی کہ تم لوگوں نے بھاگ گئے تم لوگ اس کے فرانس کے اور رشیا کے پیر پکڑے کہ خدا کے واسطے یار ہمیں رافال دے دو، خدا کے واسطے ہمیں Su-30 اور MiG-29 دے دو، اور یہ کر دو وہ کر دو، خدا کے واسطے ہمیں بچا لو. اور اتنی ٹینشن میں آ گئے تم لوگ کہ انہوں نے ریفربشڈ اور یوزڈ پرانے جن کے پینٹ تک اکھڑے ہوئے ہیں وہ رفال آپ کو دے دیے، اور یعنی کہ گھٹلیاں آم سے زیادہ مہنگی دے دی تم لوگوں کو. یہ ہے تم لوگ کی حواس باختگی. اور پھر دوسروں کو بولتے ہو کہ جی وہ پاکستان کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی، وہ فلانی کا، وہ تم لوگ کے پیٹ ٹٹو آ کے بکواس کرتے ہیں یہاں پر. ہماری ٹانگیں، جس کو میں ایک شعر کی صورت میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ میجر گوبر آریا، میں تم کو یہ جواب دیتا ہوں، تم اس قوم کو ڈرا رہے ہو جس قوم کی حالت یہ ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو، جس کی امید نا امیدی اس قوم کی دیکھا چاہیے. جس قوم کی جن لوگوں کی منحصر امید مرنے پر ہو، آپ اس کو موت سے ڈرا رہے ہو. خود for God's sake are you gone out of your mind؟ سستے نشے چھوڑو بھائی، گوبر اور پیشاب کا نشہ چھوڑو بھائی، تھوڑا اپنا سٹینڈرڈ بڑھاؤ یار، نیکسٹ لیول پہ آؤ یار. اچھا لڑنے چلے ہو تم لوگ پاکستان سے، کبھی ہمارے جہاز روک لیتے ہو، پوری دنیا میں ہمارے خلاف جو ہے نا EU ڈس انفو لیب نے آپ لوگوں کو بے نقاب کر دیا کہ جی 750 پلس میڈیا ہاؤسز، ویب سائٹس اور یہ اور وہ پاکستان کے خلاف دن رات زہر اگل رہے ہیں، دن رات زہر اگل رہے ہیں. آپ کے باقاعدہ چینلز انٹرنیٹ پہ 3-4 تو میں جانتا ہوں جن کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. کبھی کہتے ہیں پاکستان کے J-17 جو ہیں وہ 40% فیل ہو گئے. اچھا فیل ہو گئے ہیں تو میانمار نے، پاگل ہے میانمار کے لوگ کہ انہوں نے ہم سے 16-17 طیارے لیے ہوئے، ابھی مزید اور لینے جا رہے ہیں.
نائجیریا کو کبھی ابھی کل ہم نے ڈیلیوری کی ہے پہلے جہاز کی، اور ابھی مزید ڈیلیوریز جاری ہیں اس کو. وہ پاگل کے بچے ہیں. اور ہماری ایئر فورس جس کی بیک بون اس وقت GF-17 تھنڈر اور F-16 ہے، وہ پاگل کے بچے ہیں کہ وہ ایک ایسا طیارہ بنائیں گے جو فیلڈ ہے. اصل میں یہ وہ جناب علی اپنا وہ اڑتا ہوا سموسا جو اڑ بھی نہیں سکتا، وہ آلو کا سموسا تیجس، یہ اس کی خفت چھپانے کے لیے اس طرح کی بکواس کرتے رہتے ہیں. جو پچھلے 40 سال سے آپ لوگوں کے سفید ہاتھی بنا ہوا، آپ لوگ ایک اس کا اسکواڈرن ابھی تک آپریشنلائز نہیں کر سکے، اور آپ بیچ رہے ہو ہم کو جو ہے نا وہ بھاشن کہ جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور میک ان انڈیا، مائی فٹ میک ان انڈیا. کون سی چیز اس کے اندر میک ان انڈیا لگی ہوئی ہے؟ مجھے اس کا انجن بتا دیں، ایویونکس، اس کے الیکٹرانک کاؤنٹر میجر اور وارفیئر اور سویٹ اور جو بھی چیز ریڈارز وغیرہ، ایک بھی چیز مجھے بتا دیں جو انڈین اس کے اندر لگی ہوئی ہو. اور ابھی انڈین ریڈار جس کو آپ لوگ بڑا فخریہ بیچنے کی باتیں کر رہے تھے، آرمینیا نے آپ کو منہ پہ جو ہے نا گوبر مارا ہے اس کا اٹھا کے کہ بھائی آپ کے ریڈارز کی وجہ سے جو ہے نا آذربائیجان نے ہمیں جو ہے نا بہت بری طریقے سے مارا ہے. آپ کے ریڈار بھی وہ چاروں شانے چت ہو گئے. اچھا بات دیکھیں جوش خلافت میں بہت آگے نکل جاتا ہوں. باتیں اصل میں نے پوری دنیا کی باتیں میں چاہتا ہوں میں ایک ہی ویڈیو میں کر دوں، کیونکہ پھر میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ میں ہر ٹاپک پر الگ الگ ویڈیو کر سکوں. تو بس جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج ہی سب کچھ پھوڑ ڈالوں میں. تو میں وہ بنگلہ دیشی لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے جو عوامی لیگ کے پیرول کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اینٹی پاکستان وہ کیا اس کو کہتے ہیں مکتی باہینیز اور عوامی لیگ اور فلانا ڈمکانا جو بھی ہے، ان کو تو انڈاکٹرینیٹ کیا گیا. اور انہیں کو جو ہے نا وہ یہ بھاشن دینے کے لیے مودی ہر سال وہاں پہ جاتا ہے اور ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ میں قائم رکھوں. ٹھیک ہے، ان کو بولتا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ یہ نہیں کرو، پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کرو. جب بھی ہمارے کوئی فیور میں ویڈیو بھی آتی ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات بہتر ہونے کی، یا جس سے پاکستان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے یہ کتے آ کے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں انڈینس، جو 2-2 روپے 1-1 روپے کے لیے ٹویٹ اور ایک کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے 5-5 10-10 روپے کے موبائل پیکیجز کر کے. ٹھیک ہے نا، سلم میں بیٹھے ہوئے سلم ڈاگس وہاں سے ٹویٹ کر کے وہ بھیج دیتے ہیں، اور 93,000 سولجرز اور فلانا اور فلانا اور 3 لاکھ مرڈرز، 3 لاکھ ریپس اور فلانا وار بیبیز. یار یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں. اب پڑھے لکھے بنگالی جو ہے نا ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور ابھی تم لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے منہ پہ گوبر مارے اور جوتے مارے ہیں نا، اس سے تم لوگ جاگ جاؤ. اچھا میری وہ عوامی لیگ فنڈڈ گنڈوں سے یہ میں تقریر کر جو گڈ بنگالی ہیں ان سے میری بات نہیں ہے. ان بنگالیوں سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو غدار ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی، پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے. ایک دن مرنا ہے اور کچھ تو مر چکے ہیں، اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں. جو بچے ہوئے وہ پہنچیں گے. جس نے آپ کا وہ قادر صدیقی وہ موالی بھی ہے، جس نے لوگوں کو آن کیمرہ جو ہے نا وہ بینٹ کر کے اور اس خنجروں سے سیخوں سے مار کے ان کو جو ہے شہید کیا تھا، وہ بغیرت آج ممبر آف پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ ہمیں وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی پہنچ جائے گا اللہ کے حضور، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنے سال زندہ رہے گا. میرا ان سے کہنے کا صرف اتنا ایک وہ ہے کہ بھائی ابھی جب یہ مودی آ رہا تھا اس سے پہلے بنگلہ دیش میں دنگے فساد اور پروٹیسٹ شروع ہوئے، اور اس میں شنید خبریں جو ابھی تک آ رہی ہیں اس میں تقریباً 1 درجن کے قریب لوگ جو ہے نا وہ بیچارے مارے گئے پولیس کے ہاتھوں. اور یہ وہ کیونکہ دے ور کراسنگ دیئر لمٹ، وہ ریڈ زون کو کراس کر رہے تھے. اینڈ ڈیفینیٹلی پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو وہ مینٹین کرنا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور یہ آپ کی یہی چہیتی عوامی لیگ کی حکومت نہیں، انہی کی حکومت میں چیز ہوئی ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1952-53 میں جو لینگویج موومنٹ میں 5-6 لوگ مارے گئے تھے بیکاز دے ور کراسنگ دا لمٹ، اور اس وقت کی جو پولیس تھی اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ان کو روکے ان لمٹ کو کراس کرنے سے، تو اس کے اوپر آپ نے اتنا بوال اور اتنا وبال مچایا کہ آپ نے اپنا ملک ہی ہم سے علیحدہ کرنے کا وہ اس کی داغ بیل اسی دن سے ڈال دی. آج اس کو لینگویج ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ مرے ہیں، کیا یہ آپ اب ان کے خلاف آپ ہتھیار اٹھائیں گے اپنی پولیس اور فوج کے خلاف؟ کیا آپ کی فورس ڈس اپیرنسز آج بنگلہ دیش میں نہیں ہو رہی؟ کیا بنگلہ دیش ابھی 2 سال پہلے جو اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ اور لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا 2018-19 میں فریڈم آف اسپیچ کے لیے اور کوٹا کے لیے، کہ جو وار ہیروز ہیں 1971 کے ان کے کوٹا کو 50% یا 60% سے کچھ گھٹایا جائے، کیونکہ وہ اکثر سیٹیں خالی چلی جاتی ہیں. وہ لوگ نہ تو کام کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ اتنی سیٹیں، نہ وہ اتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ ان سیٹوں کو فل کر سکے، اور باقی لوگ جو ہیں بیچارے بے روزگار مر رہے ہیں، ان کو جابز نہیں مل رہی. اور وہ وار ہیروز کو جو ہے جنہوں نے لبریشن وار کے اندر حصہ لیا تھا ان کو 60% 50% سیٹوں کا کوٹا مل جاتا ہے، اور وہ اکثر سیٹیں خالی چلی جاتی ہیں بلینک. کیوں؟ کیونکہ ان کو فل کرنے کے لیے لوگ ہی موجود نہیں. ظاہر 50 سال گزر گئے، وہ لوگ مر کھپ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے پورے نہیں اترتے، جو ان کی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو ماسٹر یا گریجویشن ڈگری چاہیے ہوتی ہے، ان کے پاس وہ ڈگری ہوتی نہیں ہے. تو وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں یہ حق دیا جو اس کے اوپر پولیس نے ان کو جو ہے نا اسٹریٹ فائر مار دی اور 20 لوگوں کو مار ڈالا. تو کیا
عوامی لیگ اور اس کے گنڈوں نے کیا حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، جس طرح آپ نے 70 اور 71 میں ہمارے اپنی پولیس اور فوج کے خلاف اٹھا لیے تھے، اور آپ نے اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ 9 مہینے کی جنگ لڑ کے گوریلا وارفیئر اور بھارت کے ساتھ ہاتھ ملایا، اسرائیل اور KGB اور موساد اور رشیا USSR کے ساتھ ہاتھ ملا کر آپ نے پاکستان کو دولخت کر دیا۔ اب بھی آپ ہتھیار اٹھاؤ نا، یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا بنگلہ دیش میں اب دودھ اور اس کی نہریں، شراب کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں؟ جو جس مقصد کے لیے آپ نے بنگلہ دیش حاصل کیا تھا، کیا وہ آپ نے حاصل کر لیا؟ تھوڑا سا GDP آپ کا بڑھ گیا، آپ پھولے نہیں سما رہے، آپ اپنے آپ کو پاکستان سے کمپیئر کرنے شروع ہو گئے ہو یار۔ کہاں راجہ بوج، کہاں گنگو تیلی؟ پاکستان کے نیوکلیر آرسینل کے ایک دن کا کرایہ تم لوگ پورا نہیں کر سکتے۔ تم لوگ کی اوقات کیا ہے بھائی؟ اور تم لوگ چلے ہو پاکستان کے ساتھ 2-4% GDP تم لوگوں کی کیا آ گئی ہے کہ پھولے نہیں سما رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے جو تم لوگوں کو 2-4% کا GDP بڑھا ہے نا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے نا، لوگ یہ غریب چھوٹا بچہ سمجھ کے، ایسے یتیم ہوتا ہے نا، لوگ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ چلو یار بچہ ہے یار، یہ لوگ جیب سے پیسے لے لو۔ تم لوگ یہ اوقات ہے، اس سے زیادہ تم لوگوں کو کوئی نہیں سمجھتا۔ ابھی چائنا نے تم لوگوں کو 97% ٹیرف فری جو ہے نا وہ ایکسس دی اپنی مارکیٹ کے لیے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ دوسرا، آپ یہ پوائنٹ بھی نہ بھولو کہ 2012-13 کے اندر ہمارے ہزاروں تاجر، ہمارے ہزاروں جو انویسٹرز تھے، وہ بنگلہ دیش میں آ کے انہوں نے انویسٹمنٹس کی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بے غیرت حکمران تھے زرداری اور نواز شریف، اور ان کے دور میں یہاں پہ بھتہ خوری اور یہ ڈکیتیاں اور یہ چیزیں اتنی بڑھ چکی تھی، اور بجلی کا بحران اور یہ چیزیں اتنے ہو چکے تھے کہ یہاں کے تاجر بیچارے ان کو لاس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے یہاں سے نکل کے بنگلہ دیش اور انڈیا میں اور ملیشیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کے مائگریٹ کر کے اپنے سرمایہ وہاں پر لگایا، وہاں کی حکومت انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ٹیکس فری وہ دیا، اس کی وجہ سے تم لوگوں کی انڈسٹری جا کے بڑھی ہے۔ اور 71 میں تم لوگوں کو بہت سارے ہمارے یعنی کہ وہ انہیریٹڈ تم لوگوں کو چیزیں ملی، سیگل کی جو ہے نا وہ جوٹ ملز مل گئی تم لوگوں کو، تابانی اور کیا نام ہے یہ لاکھانی اور فلانے اور ڈمکانے، میرے اپنے دوست ہیں میمن برادری کے، ان کے لوگوں کے کسی کے ان لاز ہے، کسی کے اپنے، وہ وہاں پہ کھربوں روپے کی پراپرٹیز اور وہ جوٹ ملز اور وہ ساری رہ گئی، کیونکہ جب 47 میں بنگال کو علیحدہ کر دیا، یا اس سے پہلے 1905 میں بنگال دولخت ہو گیا تھا، تو اس سے کیا ہوا تھا کہ جو مغربی بنگال کے ہندو تاجر تھے، ساری دولت اور وہ جو چیزیں تھیں وہ ان کے پاس تھی، یہ جو مشینری اور فیکٹریز تھی، وہ سارا کچھ وہاں سے اکھاڑ کے اپنے مغربی بنگال میں لے گئے، اور مشرقی بنگال کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور وہاں سے وہ لوگ را مٹیریل جو آپ کے جو جوٹ جس کے اوپر آپ مغربی پاکستان کے اوپر اتنا واویلا مچاتے تھے کہ جی ہماری دولت، وہ لوگ اٹھا کے لے کے جائے، تو جو مغربی بنگال والے آپ سے کوڑیوں کے دام لے کے جا رہے تھے، اس کے اوپر تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، تو وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان سے تاجر گئے، انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، جھوٹ ملز لگائیں، پھر بعد میں 71 میں آپ نے قبضہ کر کے انہی ملوں کے دوارا آپ جو ہے نا آج امیر ہو، آپ بن گئے ہو، تو آج جناب والا آپ جو ہے نا ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو کہ جی ہمارا ٹکا تم لوگوں سے بڑھ چکا ہے، ہماری کرکٹ ٹیم ہے، تم لوگوں کی اوقات اور سوچ ہی اتنی چھوٹی ہے یار۔ میں تم لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وقت اب تبدیل ہو چکا ہے، لوگ اب بہت اویئر ہو چکے ہیں، اور یہ بہت ایک مطلب کیا کہتے ہیں کہ خوش آئند ایک چیز ہے کہ اتنی انڈاکٹرینیشن کے باوجود بھی بنگلہ دیش کے عوام اب بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے اس طرح کی چیز دیکھ کر کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا حق سچ کو پہچانتے ہیں یار۔ ان کو بچپن سے ہی ان کے ذہنوں میں یار، آپ اگر ان کی فلمیں اور ان کے ڈرامے اور میڈیا کی وہ چیزیں دیکھو، وہ اتنی بکواس اور اتنا گند اور کچرا اس کے اندر دکھایا گیا پاکستانی فوج کے خلاف کہ آپ کی سوچ ہے اس سے پاکستانی فوج کو انہوں نے جو یار ریئل اینیمی تو آپ کا برٹن ہے، جن لوگوں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا جب چرچل وزیر اعظم تھا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا، تو اس نے جو 1943 کا وہ فیمن وہ کروایا تھا وہاں پر، اس میں کتنے لوگ مرے تھے بنگلہ دیش کے، مطلب اس وقت مشترکہ جو بنگال تھا، مغربی مشرقی دونوں، تقریباً 4-5 ملین لوگ اس میں مرے تھے، اور ان لوگوں نے اس کے اوپر کیا بیان دیا تھا کہ سو واٹ یار، دے پروڈیوس کڈز لائک ریبٹس، تو وہ 2-4 سال میں پھر پاپولیشن اتنی ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے اگر 2-4 ملین لوگ مر گئے۔ یہ ان کی اسٹیٹمنٹس تھی، ان کے خلاف تم لوگوں نے کیوں کچھ نہیں بولا؟ جو آپ ہمارے خلاف جھوٹے فالس پروپیگنڈا کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، جھوٹ اور بکواس کرتے ہو یار، شرم نہیں آتی کہ یہ چیزیں، یہ جھوٹ بول کے تم لوگ اپنے ان غلط کاریوں کو جسٹیفائی کرتے ہو جو تم لوگوں نے 71 میں اپنے ہی مملکت کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ کر اس کو وہ کیا تھا بھارت کے ساتھ۔ مطلب کس بنیاد پہ تم لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کرو گے کہ تم لوگ کافروں کے ساتھ ہاتھ ملا کر، یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر تم لوگوں نے مسلم اسٹیٹ کو دولخت کیا، اور تم اس ایکشن کو جسٹیفائی کر کے آج وار آف لبریشن اور فلانا اور ڈمکانا، ڈوب پر اور شرم سے تم لوگ یار کس منہ سے تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو یار؟
اچھا، جوش خطابت میں کافی میرا ٹیمپریچر بڑھ گیا، میرے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. میں تو اسی لیے بال وغیرہ بھی دیکھے میرے اڑ رہے ہیں، تو وہ بہت ہی تپش سے جو ہے سر ابلنا شروع ہو جاتا ہے میرا. ابھی میرا جو ہے نا، میں نے ایک یہ گوبر آریا اور اس کے طرح جو دیگر گوبر مافیا، گوبر کھانے والے اور متر پینے والے جو بغیرت ہیں، میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں. میرے منہ سے سب گالیاں سلپ ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ہماری تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے یہ چیز کر سکیں. اچھا، تو پہلے تو میں گوبر آریا اور اس کے جو ہے نا یہ اندھ بھکت جو ہیں، جو ان کے جو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ایک مونگ پھلی کے سائز کے دماغ ہیں، ان اندھ بھکتوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، بھاجپا سے اور جو ان کے وہ ہندوتوا کے جو بغیرت ہیں، کہ بھائی پہلے اپنا وہ سوئز کینال سے اپنا جہاز تو نکال دو یار، جس کو تم نے پوری دنیا کی کمیونیکیشن اس وقت بلاک کی ہوئی. یہ تو تم لوگوں کی اوقات ہے، یہ تم لوگوں کا پروفیشنلزم ہے، اور پھر تم لوگ بھونکنے جاتے ہو پاکستان کے خلاف. پاکستان جیسے اتنی تمام تر مشکلات کے باوجود بھی پاکستان دنیا کو حیران کرنا بند نہیں کرتا. کبھی جو ہے نا وہ ACCA میں پوری دنیا میں پاکستانی اسٹوڈنٹ ٹاپ کر جاتے ہیں، کہیں جناب والا کوئی ننا سا سائنٹسٹ آ جاتا ہے جو پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے. کبھی 8-9 سال کا بچہ جو ہے نا ہمارا، وہ دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز کے اندر کمپیوٹر کے وہ کرتا ہے، لیکچرز دیتا ہے اور مائکروسافٹ سرفیس بناتا ہے. مائکروسافٹ سرفیس بابر اقبال نے اس کے اوپر کام کیا ہے، مردان کا ایک 9-10 سال کا بچہ تھا. مائکروسافٹ سرفیس یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ مائکروسافٹ سرفیس واز جسٹ آن پیپر، مطلب وہ ریالٹی میں نہیں تھا. مائکروسافٹ سرفیس کیا چیز ہے؟ ایک لیپ ٹاپ ہے. پہلے تو مائکروسافٹ صرف آپریٹنگ سسٹم بناتا تھا نا، اب ان کا اپنا ایک لیپ ٹاپ بھی آ گیا ہے جس کے اوپر ظاہر ہے ان کا یعنی مشین بھی ان کی اپنی ہے اور ان کا آپریٹنگ سسٹم بھی ان کا اپنا ہے، تو وہ زیادہ بہتر کمپیٹیبلٹی اس کی ہوگی اور زیادہ اسموتھ اس کی فنکشننگ ہوگی. ڈیفینیٹلی مشین اور سافٹ ویئر دونوں سیم کمپنی نے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ عرفہ کریم کو دیکھ لو، اس طرح مطلب بے مثال مثالیں ہماری موجود ہیں جو کہ ان نامسائد. دیکھو اب پاکستان کے اوپر ہمیشہ پابندیاں لگتی ہیں. ہم نے F-16 جو ہیں امریکہ سے بھیک میں نہیں لی، ان کو اربوں روپے ڈالرز دیے ہم نے. $762 ملین ہم نے امریکہ کو دیے تھے، آج سے کوئی 20-30 سال پہلے کی بات ہے، ضیاء الحق کے دور میں، اور وہ ابھی بھی ہمارے امریکہ کے اوپر موجود ہیں. اور امریکہ نے اس کے بدلے میں ہمیں گندم دی. یار ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے F-16 کے لیے، آپ ہمیں گندم دے رہے ہو؟ گندم تو ہمارے اپنے ملک میں کم پیدا ہو رہا ہے کیا؟ اور پھر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ جو بھی ہے، چاہے ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ لیتے ہو، چاہے بھیک یا ادھار میں لیتے ہو، پھر بھی تم لوگ کو ڈنڈا چڑھاتے ہیں ہم فل ٹائم. چیخیں تو تم لوگ کی مارچ تک پہنچ جاتی ہے، پھر کیا تکلیف ہوتی ہے تم لوگوں کو؟ اچھا، آن ون ہینڈ یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے کہ جی پاکستان کٹورا، غریب، بھکاری، یہ وہ. دوسری طرف جب کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے نا، بولتا ہاں یہ پاکستانی فنڈڈ لوگ ہیں. بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں پاکستان بھکاری ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ پاکستانی فنڈڈ، تو پاکستان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ آپ کے خلاف لابینگ کروائے، آپ کے خلاف سازشیں کروائے؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مغربی بنگال کے ایک منسٹر، وہاں پہ کچھ غالباً الیکشنز ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ اگر مسلمان ہمارے ساتھ دیں، متحد ہو جائیں، تو ہم 4 پاکستان اور بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے ان مسائل کو پہلے سنبھالو، آپ کسان آندولن کو روکو، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آ کے بات کرو. کسانوں نے اور سکھوں نے آپ کا خالصتان کا جھنڈا وہاں پہ لہرا دیا لال قلعے کے اوپر. یہ آپ لوگوں کی سلطنت ٹوٹ چکی ہے انشاءاللہ، اونلی اے میٹر آف ٹائم. اب ہماری، ہاں میں بات ہی بیچ میں رہ گئی تھی، میں اپنی حکومت اور اپنی فوج سے کہتا ہوں کہ بھائی فار گاڈ سیک یار، خوف اور اس سے نکلو، آپ باہر آؤ اور میان سے نکل کے تلوار بنو یار. آپ اس کے جس طریقے سے وہ لوگ سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں نا کہ ہم نے 71 میں بنگلہ دیش علیحدہ کروا، تمہارے پاس پورا اخلاقی اور ہر طرح کا جواز موجود ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. کس چیز کا ڈر خوف ہے تم لوگوں کا؟ بھائی فلی سپورٹ کرو ان کو، کشمیر کو سپورٹ کرو. تم لوگ یہ اپولوجیٹک رویہ مت اختیار کرو کہ جی وہ ڈر رہے ہو کہ جی وہ فلانا ٹکا. کس بات کے ڈر لگا ہوا ہے تم لوگوں کو یار؟ یو ہیو ایوری ریزن ٹو سپورٹ دیم. ہمارا 71 میں انہوں نے جو ہے نا بازو کاٹ کا علیحدہ کر دیا، باقی چیزوں میں ہمارے خلاف پوری ٹائم سازشوں میں وہ لوگ رکتے نہیں ہیں. افغانستان کے رستے، ایران کے رستے، ہر جگہ کے رستے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. پھر کس بات کی حیا شرم کر رہے ہو یار آپ لوگ؟ کودو اس کے اندر اور توڑو ان کو اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بنگلہ دیش کو توڑا تھا ہم سے. اچھا، میں کوئکلی یہ پوائنٹس کو ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے تھوڑے سے گلمپسز ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علیحدہ کر ٹائم ملا تو ویڈیو کروں گا. میرا ایک بہت ہی جگری دوست ہے، میرا بھائیوں کا دوست ہے، نعمان، ڈاکٹر نعمان، میں اس کو ڈاکٹر بولتا ہوں. اس نے مجھے کسی زمانے میں بولا تھا کہ یار تم جو ہے طارق فتح کی جو بکواسیات ہیں اس کے اوپر کبھی کوئی وہ کرو، ویڈیو کرو. تو میں اس کو اسی ویڈیو کے تھرو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی نعمان، دیکھیں کتوں کی بھونکنے کے ساتھ انسان کو بھونکنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کارواں گزرتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں. کتے کا تو کام ہی بھونکنا ہے، تو کیا ہم بھی جواب میں ان کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیں؟
وہ بندہ جس کا دین ایمان کا ہی پتہ نہیں ہے، جس نے اپنا دین ایمان چند ٹکوں کی خاطر فروخت کر دیا ہے، اس سے کیا حیا شرم؟ وہ کہتے ہیں جو حیا نہ کرے پھر جو چاہے کرے. وہ بے حیا شخص وہ تو ہر چیز پہ لگا ہوا ہے. اس کو تو ابھی اسی پروگرام میں ایک آدمی نے بولا کہ اگر ہم آپ کو جے شنکر بلائیں یا رام لال بلائیں یہ وہ تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. اسے کہا نہیں 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 مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تارک لفظ کو جو کہ ایک عربک ورڈ ہے اس کو بھی وہ سنسکرت کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ جس کا یہ ترک سے نکلا ہے، تارک سے، اس کا یہ بتا. اب ہے تیری نسل پہ لعنت بغیرت آدمی، چند ٹکوں کی خاطر تو اس قدر گر جائے گا یار. آن ون ہینڈ جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ جی پاکستان میں فلاں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، فلانوں کے ساتھ اتنا ظلم ستم، قادیانیوں کے ساتھ ظلم و ستم، ان کو کافر ڈکلیئر کر دے. مجھے یہ بتائیں، طارق فتح کو میں صرف ایک چھوٹی موٹی چیزیں بولنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایس کو اتنی سی بات کے اوپر جو ہے نا غداری کے مقدمے ان کے خلاف یہ بھاجپا درج کر لیتی ہے کہ سارک ایکسچینج پروگرام کے تحت ہر سال سارک ممبر کنٹریز ایک دوسرے کے ممالک میں اپنے ایم ایل ایز ایم پی ایس کو بھیجتے ہیں کانفرنسز کے لیے اور وہاں سے سیکھنے سکھانے کے لیے اور ویوز آف ایکسچینج آف ویوز اور اس طرح کی چیزیں ایک خیر سگالی جیسچر کے طور پر، گڈ ول جیسچر کے طور پر بھیجتے. تو ایک انڈین ممبر آف پارلیمنٹ جو کہ ساؤتھ کی کوئی غالباً ایکٹریس بھی تھی، وہ جناب والا ایک دفعہ پاکستان آئی اور وہ پاکستان کے یہاں کی خوبصورتی ہر چیز اور یہاں کے لوگوں کے سلوک سے اتنی امپریس ہوئی کہ وین شی وینٹ بیک ٹو انڈیا تو اس نے وہاں پر پریس کانفرنس کی. اس میں کہا تھا اس نے کہ جو منوہر پاریکر نے یہ بات کی تھی نا کہ پاکستان از ہیل، تو اس نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آفٹر وزٹنگ پاکستان دیٹ پاکستان از ناٹ ہیل. پاکستان از ناٹ ہیل، پاکستان جہنم یا دوزخ نہیں ہے. اس بات کے اوپر ان لوگوں نے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر لیا تھا. آپ اپنے ملک میں لوگوں کے ساتھ یہ حشر کرتے ہو اور دوسری طرف پھر آپ ہمیں بھاشن دیتے ہو کہ جناب آپ فلاں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. بھائی جو ریاست کے خلاف غداری کر رہے ہیں اس کے خلاف کیا ظلم وغیرہ، وہ تو ہمارا یار آپ کے آئین کے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے آپ لوگ اس کو ہینگ نہیں کرتے ہو کیا؟ آپ اس کو سزائیں نہیں دیتے؟ وہ ہماری نبوت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس کے خلاف غداری کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو اس کو توڑ کے الگ بندہ ڈیزالو کر لے اس کو. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اگر قائم رکھنا ہے تو ان اصولوں کو ہم نے وہ رکھنا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے، آپ کو نہیں پسند آپ جائیں جہنم میں جائیں. اچھا ویڈیو بہت طویل ہوگی حد سے زیادہ، ابھی بھی بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کوئی غیر مسلم ہے کہ کون سے مسلم ہے جو چائنا میں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا بھائی ہماری حکومت کو چائنا کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر چاہے وہ بیک ڈور ہو یا سامنے ہو یا پیچھے مطلب کچھ بھی طریقہ کر کے ان کو وہاں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بھائی دوستی یاری اپنی جگہ پر، لیکن جو اصول ہے وہ اصول ہے. جس طریقے سے سری لنکا کو ہم نے جو ہے نا 2 پیغامات دیے تو انہوں نے فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا. ایک تو ہم نے ان کو جو ہے نا یہ بین ان سے ہٹوایا کہ وہاں پہ انہوں نے بین لگایا تھا کہ جو مسلم لوگ جو ابھی یہ کورونا سے ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ ان کو دفنا نہیں سکتے، ان کو کریمیٹ کرنا پڑے گا، جلانا پڑے گا. تو عمران خان نے ان کو اپنے وزٹ میں بولا کہ بھائی یہ چیز لفٹ کرو، یہ ہٹاؤ اس کو، تو انہوں نے فوراً ہٹا دیا. پھر انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک اور بیوقوفی ایک چول ماری کہ جی یہ برقعے کے اوپر بین. او بھائی کیوں تم فضول میں اپنی صحت سے آگے جمپ لگا رہے ہو؟ تمہاری اوقات اتنی بڑی ہے نہیں ہو، تم اتنی فضول قسم کی چیزیں کر رہے ہو. وہ پھر ہمارے کسی منسٹر نے وہاں پہ مسئلے کو اٹھایا تو وہ اس کے اوپر وہ بیک فائر مطلب بیک آف کر گئے. تو اسی طریقے سے آپ چائنا سے بھی بات کرو نا کہ بھائی دوستی یاری اپنی جگہ پر، لیکن آپ مسلمانوں پہ ظلم کیوں کر رہے ہو یار؟ آپ ان کو زبردستی زنا کروا رہے ہو، زبردستی ان سے حرام کام کروا رہے ہو، سور کھلا رہے ہو، ان کو شراب پلا رہے ہو. عورتیں جنہوں نے لمبے گاؤن اور لمبے کپڑے اسلامک طریقے سے پہنے آپ کینچی لے کے ان کو کاٹ دیتے ہو، بولتے ہو بھائی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ برہنہ کرو. یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی؟ کس قسم کا اس فری ورلڈ میں اس طرح کے آپریشن آپ کر رہے ہو؟ یہ کس قسم کا وہ ہے بھائی؟ دوستی یاری سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اب اسی پہ میں ختم بھی کروں گا انشاءاللہ اس کو. ڈاکٹر عافیہ صدیقی، میں عمران خان سے خاص طور پہ اس چیز کی جو ہے نا وہ اپیل اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ نے تو جب آپ کی حکومت نہیں تھی تو اس مسئلے کو اٹھایا تھا 2003-04 میں ایوان ریڈلی کے ساتھ بیٹھ کے، اور آپ نے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ بھائی میری حکومت آئے گی تو میں یہ کروں گا. آپ ایک لیٹر نہیں لکھ سکتے بھائی؟ آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ آپ ان کو بولو کہ بھائی ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے کرو؟ تمہارے پاس حکومت آئی بھی اور تو کچھ کام کیا، یہ کام تو کر لو خدا کے بندے. اپنے آپ کو سرخلو کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے. دنیا گئی جہنم میں، اس کو کب بلاؤ گے تم بھائی؟ جب وہ مر کھپ جائے گی اس کے بعد بلاؤ گے. مر تو ایسی چکی ہے، وہ روزانہ صبح و شام مرتی رہتی ہے، وہ صبح و شام اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہتا ہے. تم اس کی چیخیں سب کچھ بھلا بیٹھے جس کے اوپر تم نے نیوز کانفرنسیں کی تھی. اس کو کب بلاؤ گے تم یار؟ کب اپنا سر رسوخ استعمال کرو گے؟ لیٹر تو لکھو نا. چلو تم ایک طرز تقابل سو انہیں مبارک، ایک عرض تمنا سو ہم کرتے رہیں گے، تو وہ عرض تمنا تو کرو نا ان کو. لیٹر لکھو ان کو بھائی.
جو بھی آپ ڈپلومیٹک چینلز یوز کر سکتے اس کو یوز کرو فار گاڈ سیک. دوستو انہی چیزوں کے ساتھ میں آپ سے جو ہے اجازت دیتا ہوں. ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے اور یہاں تک دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. لائک شیئر سبسکرائب ٹو مائی چینل. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.